الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها وطلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، تمام کی تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے، ہر دور، قریہ اور بستی میں اپنے محبوب بندوں میں سے کسی نہ کسی بندے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا. تو بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء اور رسول پر اور خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس پاک اور بزرگ ہستی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی دو چھوٹی چھوٹی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. انشاءاللہ اسی کے ضمن میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ ہمارے کون سے اعمال اللہ کو قابل قبول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ، اسے چھوڑ دو. گویا اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے، میری جنت کو پانے کے لیے تمہارے وہ اعمال ہمیں محبوب ہیں، ہمیں خوش کر سکتے ہیں جو اعمال میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھائے ہیں اور جو بتائے ہیں، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے. اور
جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اسے چھوڑ دو، رک جاؤ، ان اعمال کو مت کرو۔ ایسے ہی اعمال میرے نزدیک قابل قبول ہیں، قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں، مجھ کو راضی کر سکتے ہیں اور تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اس آیت میں کھلم کھلا صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق، ہدایت کے مطابق اگر ہیں تو وہ قابل قبول ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف ہیں تو وہ برباد ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال برباد مت کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے صرف وہی کرو، اپنی مرضی سے، اپنے دل سے ہرگز کوئی عمل نہ کرو، اس لیے کہ ایسا کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، میرے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے، میرے نزدیک وہ رد ہے، وہ بیکار ہے۔ ہاں، ہمارے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے جس کو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور کر کے بتائے ہیں، کرنے کا حکم دیا۔ چلیے میں آپ کے سامنے دو حدیث صرف بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے چاہے اعمال، چاہے نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام اعمال اگر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہیں، ان کے حکم کے مطابق ہیں، تب تو ہماری کامیابی ہے، وہ اللہ کو بھی قبول ہے اور رسول بھی اسے خوش ہے۔ اور جو اعمال ان کے خلاف ہیں، جس سے منع کیا ہے، چاہے وہ نماز کیوں نہ ہو، روزے کیوں نہ ہو، حج کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں 3 صحابی تشریف لائے اور ان تینوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اے مائی عائشہ، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کے بارے میں مجھے بتائیے۔ دن میں نماز پڑھتے ہیں، اب سو تو سب جانتے ہیں، رات میں اللہ کے نبی کون کون سے اعمال کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ کے رسول کے اعمال بتائے کہ وہ سو جاتے ہیں، جب رات میں جگتے ہیں پھر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز، کیا نفلی نماز کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ روزے رکھتے ہیں نفلی اور کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہیں۔ ان تینوں صحابہ کرام کو آپ کے اعمال بہت ہی معمولی معلوم ہوئے، ادنا، اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم من الخطا ہیں، بخشے اور بخشائے ہیں، ان کا کیا؟ ہمیں عمل کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو بنے۔ ان تینوں نے کہا، تینوں میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی، آج کے بعد سے میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو اب افطار کروں گا ہی نہیں، ہر دن روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں تو شادی بیاہ بھی نہیں کروں گا، کون بیوی بچے کے جھنجٹ میں پڑنے جائے، میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ یہ تینوں اتنی باتیں کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان تینوں کو گفتگو کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور کہا کیا تم نے ایسی اور ایسی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے ایسی باتیں کی ہیں۔ کہا اچھا تو سنو،
میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اس لیے کہ اللہ کا جو حق ہے مجھ پر، اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کا بھی مجھ پر حق ہے، اس کو سونا ضروری ہے۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی کبھی روزے بھی نہیں رکھتا، چھوڑتا بھی ہوں رکھتا بھی ہوں، اس لیے کہ میرے جسم کا بھی مجھ پر حق ہے۔ اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، ایک ایک نہیں، آپ نے 9 11 شادیاں اپنے کی ہیں، دیکھتے نہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کان کھول کر سن لو، تم لوگوں نے جو ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، کبھی میں افطار ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، تو سن لو، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں، اس کے اعمال ہی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو چاہے وہ نماز، اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اللہ کی کوئی بھی عبادت ہو، عبادت اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق ہونے چاہیے، تب وہ قابل قبول ہے۔ اس عبادت سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ اور جو عبادت، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، روزے کیوں نہ ہو، چاہے کوئی دوسری عبادت کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے نزدیک قبولیت نہیں پا سکتی، وہ عبادت مردود ہے، وہ اللہ کو قابل قبول نہیں، بجائے ثواب کے عذاب ہے اس عبادت۔ اس لیے ہمیں کان کھول کر سن لینا چاہیے اور سختی سے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جو عبادت کر رہے ہیں اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات تھوڑی ہے، نماز پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہی نماز، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رات میں میں سوتا بھی ہوں اور جگتا ہوں، کوئی رات بھر سوئے نہیں، ہر دن رات بھر جگ کر کے نماز پڑھتا رہے، اللہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ روزے، اللہ کے نبی نے کہا میں رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، لیکن کوئی ہمیشہ ہی روزے رکھے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کے رسول سے خوش نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وہی عبادت کرنی ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمارے رسول جو کچھ بھی دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے، عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی رسول ہیں، دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، غور کیجئے اس حدیث پر، اس واقعے پر۔ عبداللہ بن رواحہ جو صحابی رسول ہیں، یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ سے پہلے کی رات میں، پہلے والے دن یعنی جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جنگ کے لیے، اور کہا کہ تم سب کے سب روانہ ہو جاؤ۔ لشکر روانہ کر دیا، کل جمعہ کا دن ہے، آپ منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے درمیان آپ نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ یہاں موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، میں نے تو اسے جنگ پر روانہ کیا تھا، یہاں مسجد میں دکھائی دے رہا ہے۔ نماز کے بعد آپ نے کہا عبداللہ تو یہاں دکھائی دے رہا ہے؟ عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 2 تیز سواری ہے، میں نے سوچا کہ جمعہ کا دن ہے، جنگ پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہاں سے لوٹوں کہ نہ لوٹوں، اللہ کے رسول کی مسجد ہے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، تو کم از کم جنگ میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز تو پڑھتا جاؤں، اور پھر میرے پاس 2 تیز رو سواری ہے، میں سواری پر بیٹھوں گا اور لشکر کو جا کر کے پکڑ لوں گا، راستے میں اس میں شامل ہو جاؤں گا، یہ بھی ثواب حاصل کر لوں گا اور وہ بھی ثواب حاصل کر لوں گا۔ دیکھیں نیت کتنی اچھی ہے، اس میں کوئی برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے، نیت کتنی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا عبداللہ کان کھول کر سن لو،
میرا حکم سننے کے بعد جو لوگ لشکر میں روانہ ہو گئے، لشکر کے ساتھ چلے گئے، جو لوگ میرا حکم سننے کے بعد لشکر کے ساتھ چلے گئے، تم اگر زمین اور آسمان بھر کر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو جو ثواب وہ پا چکے ہیں تم کبھی نہیں پا سکتے۔ آپ نے غور کیا ان کی نیت کتنی اچھی ہے؟ اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں، یہ بھی ثواب حاصل کر لوں، تیز رو سواری ہے، لشکر میں بھی شامل ہو جاؤں، جنگ میں بھی شامل ہو جاؤں، یہ بھی ثواب حاصل کروں، وہ بھی ثواب حاصل کروں۔ ثواب، نیت ثواب حاصل کرنے کی تھی، کتنا اچھا معاملہ تھا، لیکن ہمارے نبی نے کیا کیا؟ منع کر دیا۔ کیوں؟ کہا جو ثواب تم زمین اور آسمان بھر کر سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جو ثواب میرا حکم سننے کے بعد لشکر میں چلے گئے وہ پا چکے، تم نہیں پا سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو۔ اللہ کے رسول نے تو جمعرات کو ہی حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ لشکر میں روانہ ہو جاؤ، تو جو اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ ثواب دیا، اور جو حکم سننے کے بعد مدینہ میں ٹھہرا رہا اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے وہی کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام عبادات سے، چاہے وہ دیکھنے میں بھلے ہی کیوں نہ معلوم ہو، اچھے ہی کیوں نہ معلوم ہو، لیکن اگر وہ سنت کے خلاف ہے، نبی کے حکم کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ہمیں اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب اس دنیا سے لے چل تو ایمان کے ساتھ لے چل۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون